اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ روزنامہ الفضل انٹرنیشنل بدھ 20 دسمبر 2023۔ خطبہ جمعہ بطرز سوال و جواب۔ خطبہ جمعہ فرمودہ 3 مارچ 2023 بمقام مسجد مبارک اسلام آباد، ٹلفورڈ، سرے، UK۔ سوال نمبر 1۔ حضور انور ایدہ اللہ تعالیٰ بنصر العزیز نے خطبہ کے عنوان کی بابت کیا بیان فرمایا؟ جواب۔ فرمایا، آپ علیہ السلام حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے قرآن کریم کے مختلف پہلوؤں پر جس گہرائی میں جا کر روشنی ڈالی ہے اور اس کے حسن سے آگاہ فرمایا ہے، جیسا کہ میں نے وہ گزشتہ 2 خطبات میں بیان کیا تھا، آپ علیہ السلام کے بیان کردہ علم و معرفت کے اس خزانے اور قرآن کریم کی تعلیم کو سمجھنے کا یہ سلسلہ ابھی ختم نہیں ہوا، بلکہ ابھی کافی مواد اس بارے میں بیان کرنے والا ہے۔ آج بھی اس سلسلے کو جاری رکھتے ہوئے میں قرآن کریم کی خصوصیات اور مقام اور اہمیت کا ذکر حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے ارشادات و تحریرات کی روشنی میں کروں گا۔ سوال نمبر 2۔ حضور انور ایدہ اللہ تعالیٰ بنصر العزیز نے قرآن خدا کا کلام ہے کی بابت کیا بیان فرمایا؟ جواب۔ فرمایا، لالا بھیم سین کے نام ایک خط میں حضرت مسیح موعود علیہ السلام تحریر فرماتے ہیں کہ ابھی تھوڑے دن کی بات ہے کہ لیکھ رام نامی ایک برہمن جو آریہ تھا، قادیان میں میرے پاس آیا اور کہا کہ وید خدا کا کلام ہے، قرآن شریف خدا کا کلام نہیں ہے۔ میں نے اس کو کہا کہ چونکہ تمہارا دعویٰ ہے کہ وید خدا کا کلام ہے، مگر میں اس کو اس کی موجودہ حیثیت کے لحاظ سے خدا کا کلام نہیں جانتا، کیونکہ اس میں شرک کی تعلیم ہے۔ جس میں شرک کی تعلیم ہو وہ خدا کا کلام کس طرح ہو سکتا ہے؟ اور اس کے علاوہ اور کئی اور ناپاک تعلیمیں ہیں، مگر میں قرآن شریف کو خدا کا کلام جانتا ہوں، کیونکہ نہ اس میں شرک کی تعلیم ہے، نہ کوئی اور ناپاک تعلیم ہے، اور اس کی پیروی سے زندہ خدا کا چہرہ نظر آ جاتا ہے اور معجزات ظاہر ہوتے ہیں۔ پس خدا تعالیٰ کے کلام ہونے کی شرط یہ ہے کہ وہ شرک سے پاک ہو اور اس پر عمل کرنے سے خدا تعالیٰ کا چہرہ نظر آئے۔ سوال نمبر 3۔ حضور انور ایدہ اللہ تعالیٰ بنصر العزیز نے قرآنی تعلیم اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک صحبت کے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم کی زندگیوں پر اثر کی بابت کیا بیان فرمایا؟ جواب۔ فرمایا، حضرت مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا زمانہ جو صدر اسلام کا وقت تھا، اس زمانہ پر ایک وسیع نظر ڈال کر ثابت ہوتا ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیم نے کیوں کر ایمان لانے والوں کو مذکورہ بالا ادنا درجہ سے اعلیٰ درجہ تک پہنچا دیا، کیونکہ ایمان لانے والے اپنی ابتدائی حالت میں اکثر ایسے تھے کہ جس حالت کو وہ ساتھ لے کر آئے تھے وہ حالت جنگلی وحشیوں سے بدتر تھی اور درندوں کی طرح ان کی زندگی تھی، اور اس قدر بد اعمال اور بد اخلاق میں وہ مبتلا تھے کہ انسانیت سے باہر ہو چکے تھے اور ایسے بے شعور ہو چکے تھے کہ نہیں سمجھتے تھے کہ ہم بد اعمال ہیں، یعنی نیکی اور بدی کی شناخت کی حس بھی جاتی رہی تھی۔ پس قرآنی تعلیم اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت نے جو پہلا اثر ان پر کیا تو وہ یہ تھا کہ ان کو محسوس ہو گیا کہ ہم پاکیزگی کے جامہ سے بالکل برہنہ اور بد اعمالی کی گند میں گرفتار ہیں، جیسا کہ اللہ تعالیٰ ان کی پہلی حالت کی نسبت فرماتا ہے، اولئک کالانعام بل ہم اضل۔ الاعراف آیت 180۔ یعنی یہ لوگ چارپائیوں کی طرح ہیں بلکہ ان سے بھی بدتر۔ پھر جب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک صحبت اور فرقان حمید کی دلکش تاثیر سے ان کو محسوس ہو گیا کہ جس حالت میں ہم نے زندگی بسر کی ہے وہ ایک وحشیانہ زندگی ہے اور سراسر بد اعمالیوں سے ملوث ہے، تو انہوں نے روح القدس سے قوت پا کر نیک اعمال کی طرف حرکت کی
جیسا کہ اللہ تعالیٰ ان کے حق میں فرماتا ہے وَأَيَّدَهُمْ بِرُوحٍ مِّنْهُ المجادلہ آیت 23، یعنی خدا نے ایک پاک روح کے ساتھ ان کی تائید کی۔ وہ وہی غیبی طاقت تھی جو ایمان لانے کے بعد اور کسی قدر صبر کرنے کے بعد انسان کو ملتی ہے۔ پھر وہ لوگ اس طاقت کے حاصل ہونے کے بعد نہ صرف اس درجہ پر رہے کہ اپنے عیبوں اور گناہوں کو محسوس کرتے ہوں اور ان کی بدبو سے بیزار ہوں، بلکہ اب وہ نیکی کی طرف اس قدر قدم اٹھانے لگے کہ صلاحیت کے کمال کو نصف تک طے کر لیا اور کمزوریوں کے مقابل پر نیک اعمال کی بجا آوری میں طاقت بھی پیدا ہو گئی۔ نہ صرف کمزوریاں دور کیں بلکہ نیکیوں میں قدم بڑھتے گئے اور اس طرح پر درمیانی حالت ان کو حاصل ہو گئی، اور پھر وہ لوگ روح القدس کی حالت سے بہرہوار ہو کر ان مجاہدات میں لگے کہ اپنے پاک اعمال کے ساتھ شیطان پر غالب آ جائیں۔ تب انہوں نے خدا کے راضی کرنے کے لیے ان مجاہدات کو اختیار کیا کہ جن سے بڑھ کر انسان کے لیے متصور نہیں۔ انہوں نے خدا کی راہ میں اپنی جانوں کا خس و خاشاک کی طرح بھی قدر نہ کیا۔ آخر وہ قبول کیے گئے اور خدا نے ان کے دلوں کو گناہ سے بکلی بیزار کر دیا اور نیکی کی محبت ڈال دی۔ پس یہ ہے قرآن کریم کا ان پر اثر کہ وہ زمین سے اٹھے اور آسمان کے چمکدار ستارے بن گئے، جن کے بارے میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان میں سے ہر ایک تمہارے لیے رہنما ہے۔ سوال نمبر 4، حضور انور ایدہ اللہ تعالی بنصر العزیز نے قرآن کریم کی 4 اعجازی خوبیوں کی بابت کیا بیان فرمایا؟ جواب فرمایا، حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں قرآن شریف کی اعجازی خوبیوں میں سے ایک بلاغت فصاحت بھی ہے، جو انسانی بلاغت فصاحت سے بالکل ممتاز اور الگ ہے، کیونکہ انسانی بلاغت فصاحت کا میدان نہایت تنگ ہے، اور جب تک کسی کلام میں مبالغہ یا جھوٹ یا غیر ضروری باتیں نہ ملائی جائیں تب تک کوئی انسان بلاغت فصاحت کی اعلیٰ درجہ پر قادر نہیں ہو سکتا۔ اللہ تعالیٰ کا کلام اس سے بالکل پاک ہے، کوئی ملونی نہیں۔ دوسرے، قرآن شریف کی ایک معجزانہ خوبی یہ ہے کہ جس قدر اس نے قصے بیان کیے ہیں، در حقیقت وہ تمام پیشگوئیاں ہیں جن کی طرف جا بجا اشارہ بھی کیا ہے۔ تیسرے، قرآن شریف میں یہ معجزانہ خوبی ہے کہ اس کی تعلیم انسانی فطرت کو اس کے کمال تک پہنچانے کے لیے پورا سامان اپنے اندر رکھتی ہے، اور مرتبہ یقین حاصل کرنے کے لیے جن دلائل اور نشانوں کی انسان کو ضرورت ہے سب اس میں موجود ہیں۔ چوتھے، ایک بڑی خوبی اس میں یہ ہے کہ وہ کامل پیروی کرنے والے کو خدا سے ایسا نزدیک کر دیتا ہے کہ وہ مکالمہ الہیہ کا شرف پا لیتا ہے، اور کھلے نشان اس سے ظاہر ہوتے ہیں، اور تزکیہ نفس اور ایمانی استقامت اس کو حاصل ہوتی ہے۔ اور قرآن شریف کا یہ نقطہ نہایت ہی یادداشت کے لائق ہے کہ مومن کامل پر جو فیضان آسمانی نشانوں کا ہوتا ہے وہ تو ایک خدا کا فعل ہے، اس کی وجہ سے کوئی اپنی خوبی قرار نہیں دے سکتا۔ مومن کامل کی اپنی ذاتی خوبی تقوی، طہارت اور قوت ایمان اور استقامت ہے۔ مثلا جیسے اگر کسی دیوار پر آفتاب کی روشنی پڑے تو وہ روشنی اس دیوار کی خوبیوں میں داخل نہیں، کیونکہ وہ اس سے الگ بھی ہو سکتی ہے، بلکہ دیوار کی خوبی یہ ہے کہ اس کی بنیاد ایک مضبوط پتھر پر ہو اور ایسی پختہ اور ریختہ کی عمارت ہو کہ گو کیسے ہی سیلاب آویں اور تند ہوائیں چلیں اور طوفان کی طرح مینا برسیں، اس دیوار میں جنبش نہ آوے۔ سوال نمبر 5، حضور انور ایدہ اللہ تعالی بنصر العزیز نے قرآن کریم کی عالمگیر تعلیم اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھ میں عنان حکومت دیے جانے کی کیا تفصیل بیان فرمائی؟ جواب فرمایا، آپ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ
عرب کے مشرکوں کی طرح اس ملک کے اہل کتاب بھی جرائم پیشہ ہو گئے تھے۔ عیسائیوں نے تو کفارہ کے مسئلہ پر زور دے کر اور اس پر بھروسہ کر کے یہ سمجھ لیا تھا کہ ہم پر سب جرائم حلال ہیں، اور یہودی کہتے تھے کہ ہم ارتکاب جرائم کی وجہ سے صرف چند روز دوزخ میں پڑیں گے، اس سے زیادہ نہیں، جیسا کہ اس بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ذالک بأنہم قالوا لن تمسنا النار الا ایاما معدودات وغرهم فی دینہم ما كانوا یفترون۔ آل عمران آیت 25۔ یہ دلیری اور جرت اس سے ان کو پیدا ہوئی کہ ان کا یہ قول ہے کہ دوزخ کی آگ اگر ہمیں چھوئے گی بھی تو صرف چند روز تک رہے گی، اور جو اس طرح پردازیاں وہ کرتے ہیں انہی پر مغرور ہو کر ان کے یہ خیالات ہیں۔ پس جبکہ اہل کتاب اور مشرکین عرب نہایت درجہ بد چلن ہو چکے تھے اور بدی کر کے سمجھتے تھے کہ ہم نے نیکی کا کام کیا ہے اور جرائم سے باز نہیں آتے تھے اور امن عامہ میں خلل ڈالتے تھے، تو خدا تعالیٰ نے اپنے نبی کے ہاتھ میں عنان حکومت دے کر ان کے ہاتھ سے غریبوں کو بچانا چاہا، اور چونکہ عرب کا ملک مطلق العنان تھا اور وہ لوگ کسی بادشاہ کی حکومت کے ماتحت نہیں تھے، اس لیے ہر ایک فرقہ نہایت بے قیدی اور دلیری سے زندگی بسر کرتا تھا، اور چونکہ ان کے لیے کوئی سزا کا قانون نہ تھا اس لیے وہ لوگ روز بروز جرائم میں بڑھتے جاتے تھے۔ پس خدا نے اس ملک پر رحم کر کے آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس ملک کے لیے نہ صرف رسول کر کے بھیجا بلکہ اس ملک کا بادشاہ بھی بنا دیا، اور قرآن شریف کو ایک ایسے قانون کی طرح مکمل کیا جس میں دیوانی، فوجداری، مالی سب ہدایتیں ہیں۔ سو حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بحیثیت ایک بادشاہ ہونے کے تمام فرقوں کے حاکم تھے، اور ہر ایک مذہب کے لوگ اپنے مقدمات آپ سے فیصلہ کراتے تھے۔ سوال نمبر 6، حضور انور ایدہ اللہ تعالی بنصر العزیز نے قرآن کریم کے ذریعہ توحید کے قیام اور شرک سے نجات کی بابت کیا بیان فرمایا؟ جواب، فرمایا آپ علیہ السلام فرماتے ہیں جو کچھ قرآن شریف نے توحید کا تخم بلاد عرب، فارس، مصر، شام، ہند، چین، افغانستان، کشمیر وغیرہ بلاد میں بو دیا ہے، اور اکثر بلاد سے بت پرستی اور دیگر اقسام کی مخلوق پرستی کا تخم جڑ سے اکھاڑ دیا ہے، یہ ایک ایسی کارروائی ہے کہ اس کی نظیر کسی زمانہ میں نہیں پائی جاتی۔ یہ جو اسلام شروع میں پھیلا ہے اور ان ملکوں میں شرک ختم ہوا ہے تو یہ قرآن کریم کی تعلیم پر عمل کرنے کی وجہ سے تھا، اور اسی لیے ہمارے آباء و اجداد نے اسلام قبول کیا، لیکن اگر ہم اس پر عمل نہیں کر رہے تو پھر ہم واپس اسی جہالت میں جا رہے ہیں۔ ہاں، جس زمانہ میں انسانی تجربہ نے ترقی کی اور نیز نوع انسان کئی قسم کی غلطیوں میں پڑ گئی، تب باریک تعلیم کی حاجت پڑی، بالخصوص جب گمراہی کی تاریکی دنیا میں پھیل گئی اور انسانی نفوس کئی قسم کی علمی اور عملی ضلالت میں مبتلا ہو گئے، تب ایک اعلیٰ اور اکمل تعلیم کی حاجت پڑی، اور وہ قرآن شریف ہے۔ لیکن ابتدائی زمانہ کی کتاب کے لیے اعلیٰ درجے کی تعلیم کی ضرورت نہ تھی، کیونکہ ابھی انسانی نفوس سادہ تھے اور ہنوز ان میں کوئی ظلمت اور ضلالت جاگزین نہیں ہوئی تھی۔ ہاں، اس کتاب کے لیے اعلیٰ تعلیم کی ضرورت تھی جو انتہائی درجے کی ضلالت کے وقت ظاہر ہوئی اور ان لوگوں کی اصلاح کے لیے آئی جن کے دلوں میں عقائد
فاسدہ راسخ ہو چکے تھے اور اعمال قبیحہ ایک عادت کے حکم میں ہو گئے تھے۔ سوال نمبر 7، حضور انور ایدہ اللہ تعالی بنصر العزیز نے جماعت کو دعا کے حوالہ سے کیا تحریک فرمائی؟ جواب، فرمایا بنگلہ دیش میں آج کل جلسہ سالانہ ہو رہا ہے۔ آج ہی ان کا پہلا دن تھا، لیکن وہاں مخالفین نے حملہ کیا، جلسہ گاہ پر بھی حملہ کیا، کئی لوگ وہاں زخمی بھی ہوئے۔ میرا خیال ہے باہر سے کچھ اس طرح انہوں نے حملہ کیا کہ کچھ زخمی ہوئے ہیں، بعض شدید زخمی بھی ہیں۔ پھر کچھ لوگوں کی جو وہاں اس علاقے میں احمدی تھے ان کے گھروں کو بھی جلا رہے ہیں۔ ابھی تک کی جو خبر آئی ہے یہ اس کے مطابق ہے، اور کتنا نقصان ہوا ہے ابھی پورا اندازہ نہیں۔ اللہ تعالیٰ احمدیوں کو ان کے شر سے بھی محفوظ رکھے اور ان کی پکڑ کے بھی سامان کرے۔ اب تو ان کے لیے کوئی ہدایت کی دعا نہیں ہو سکتی۔ اللہم مزقہم کل ممزق وسحقہم تسحیقا والی دعا ہی ہے جو ان کے لیے ہمارے منہ سے نکلتی ہے، دل سے نکلتی ہے۔ اسی طرح پاکستان کے حالات کے لیے بھی دعا کریں، اللہ تعالیٰ وہاں بھی احمدیوں کے حالات ٹھیک رکھے۔ برکینا فاسو میں بھی خطرات ابھی منڈلا رہے ہیں، وہاں کے لیے دعا کریں۔ اسی طرح الجزائر میں بھی احمدیوں پر بعض مقدمات ہیں، ان کے لیے بھی دعا کریں۔ اللہ تعالیٰ ہر جگہ احمدیوں کو محفوظ رکھے۔ بنگلہ دیش میں جیسا کہ میں نے کہا، انتظامیہ نے ہمیں یہی کہا تھا کہ فکر نہ کرو، جلسہ کرو اور ہم پوری حفاظت کریں گے، لیکن جب بلوائی اور دہشت گرد شدت پسند ملا اپنے ٹولوں کو لے کے آئے ہیں تو پولیس وہاں تماشائی بن کے بیٹھی ہوئی ہے اور کوئی اقدام نہیں کر رہی۔ بہرحال ہمیں اللہ تعالیٰ کی طرف جھکنا چاہیے، اللہ تعالیٰ سے دعا مانگنی چاہیے، اللہ تعالیٰ ہمارے ان بھائیوں کی مشکلات کو جلد دور فرمائے، آمین۔